ان الحمد للہ نحمده ونستعینه الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ساتھیو، آج کا یہ ویڈیو حالات حاضرہ کے بارے میں ہے، خصوصاً ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے بارے میں ہے۔ ان کا جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بھائیو، باتیں دو طرح کی ہیں، کچھ مشکوک ہیں اور کچھ یقینی ہوتی ہیں۔ اسلام اس چیز کا نام ہے کہ مشکوک چیزوں کو چھوڑا جائے، اور جو یقینی اور قطعی، جس کو علم کا نام بھی دیا گیا ہے کہ علمی باتیں وہ ہونی چاہیے۔ مشکوک باتیں یہ ہیں کہ باہر کسی ممالک کی کوئی سازش ہو سکتی ہے انٹرنیشنلی لیول پر، اس کا تو ابھی تک کہیں سے کوئی سراغ نہیں ملا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ نیشنلی طور پر ایران کے قومی لیول پر جو سامنے غلطیاں آ رہی ہیں اور جو یقینی ہیں اور قطعی ہیں کہ یہ غلطیاں ہی ہیں، وہ بالکل ہی واضح ہیں۔ تو علمی حساب سے گمان اور شکوک وغیرہ کو چھوڑتے ہوئے، یقینی اور قطعی باتوں کو لیتے ہوئے، جو غلطیاں ہیں وہ ایک تو یہ ہیں کہ یہ ہیلی کاپٹر جس میں یہ 8 بندے جو ہے نا سوار تھے، تو یہ بہت پرانا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ پرانا ہی ہیلی کاپٹر کیوں استعمال کیا گیا، جس کے اسپیئر پارٹس بھی جو ہے نا وہ امریکہ ایران کی پابندیوں کے وجہ سے کہیں سے بھی وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اسپیئر پارٹس ان کے پاس نہیں تھے، ایرانیوں کے پاس۔ دوسری یہ ہے بات کہ جب وہ موسم بھی ٹھیک نہیں تھا اور موسم بھی خراب تھا، تو اس اتنے میں کیا جلدی تھی صرف ایک ڈیم کے افتتاح کی خاطر کہ موسم خراب ہونے کے باوجود اس میں جو ہے نا لیڈر جو ہے نا ایران کے 8 کے قریب وہ سوار ہو رہے ہیں۔ تو یہ اتنے زیادہ تعداد میں لیڈروں کو کسی بھی ایک سواری میں اکٹھے جانا، یہ بھی عموماً آرمی کے حساب سے، فوج کے حساب سے یہ بھی ایک جرم ہوتا ہے۔ صحیح عقل کے بات یہ خلاف ہوتی ہے کہ جہاں پر لوگ بہت ہائی لیول کے ہوں، ہائی پروفائل کے لوگ ہوں، خصوصاً لیڈر ہوں یا آرمی کے جرنیل وغیرہ ہوں، تو ان کو 7-8 بندوں کو کسی ایک ہی سواری میں بٹھانا یہ اگینسٹ رول ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی جو ہے نا وہ غلطی ہے جو انہوں نے کی کہ جو ہے نا 8 بندوں کو، جو بہت ہی ہائی پروفائل اور صدر اور وزیر خارجہ اور گورنر، اس طرح کے لوگ، ان کو سوار کیا گیا۔ تو یہ بھی ایک طرح کی بالکل ہی بھائیوں غلطی نظر آتی ہے۔ چوتھی غلطی یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ جو ہے نا ماضی کے اندر ایرانی صدر وغیرہ کا جو پائلٹ ہوتا تھا وہ ریولیوشنری گارڈ کا پائلٹ ہوتا تھا، لیکن اس مرتبہ جو پائلٹ لیا گیا وہ ایک عام فوج کا بندہ تھا، پائلٹ تھا، اور وہ جو عموماً ریولیوشنری گارڈ کا پائلٹ ہوتا تھا وہ اس مرتبہ نہیں لیا گیا۔ تو یہ بھی چیز جو ہے نا وہ ان کی ایرانیوں کی جو ہے نا وہ غلطی ہے۔ تو یہ اتنی غلطیاں جو ہے نا یہ، اور اس میں ترمیم کرنا، ان چیزوں کو، غلطیوں کا تو ہمیں یقین ہے۔ لہذا اپنے کو ایک بندہ اپنا بھی غلطی کرے اور ایک بندہ غیر آدمی وہ بھی غلطیاں کرے، تو اصلاح کا طریقہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اپنے کو ہی ڈانٹا جائے۔ آپ کا بیٹا کسی کے ساتھ لڑ رہا ہو تو آپ کوشش کریں کہ اپنے بیٹے کو ہی نصیحت کریں، اس کے اوپر ناراض ہوں، تو یہ ایک بہتر چیز ہوتی ہے بنسبت یہ ہے کہ کسی غیر بندے کو آپ ڈانٹیں، جو کہ صحیح نہیں ہوتا۔ تو غلطیاں جو ہے نا
وہ ایرانیوں کی کچھ اپنوں کے ہی وہ بالکل واضح ہیں اس میں۔ پھر سوال یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر تو 3 تھے، تو صرف وہ ہیلی کاپٹر جس میں صدر بھی تھا، وزیر خارجہ بھی تھا، تبریز کا جو ہے نا گورنر بھی تھا، اور اس طرح کا نشانہ وہ اس میں آگ کیوں لگی؟ اس کو کیوں جو ہے نا واقعہ ایکسیڈنٹ اسی میں ہی کیوں ہوا؟ حادثہ اس کو کیوں پیش آیا؟ اور جو تھے وہ ان کو پیش کیوں نہیں آیا؟ تو یہ چیزیں کچھ اس طرح کی ہیں، کچھ نشانیاں ہوتی ہیں میرے بھائیو۔ ضرور نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے، نشانیوں سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ نشانیاں بھی بہت کچھ بتا دیتی ہیں، نشانیاں بھی بہت ہی کچھ بتا دیتی ہیں کہ جو ہے نا کون کون سی غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ غلطیاں جو 4-5 میں نے آپ لوگوں کو بتا دیں، یہ ایرانیوں کی اپنی ہی غلطیاں تھیں۔ سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ غلطیاں کیوں کراتا ہے؟ بسا اوقات کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے اوپر ناراض ہوتا ہے تو بھول اور غلطیاں کرواتا ہے اسے، تاکہ یہ بندے بھولیں اور غلطیاں کریں اور تاکہ کوئی بڑا نقصان ہو۔ یہ اسی طرح بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ بھول اور غلطی یہ بھی ہوئی کہ آپ کے ایلائٹ اور آپ کے ہائی پروفائل کے لوگ وہ جا رہے ہیں 8-10، تو یہ دشمن کو بھی بہترین موقع ملتا ہے، چانس دی جاتی ہے، اسے دشمن کو چانس مل جاتی ہے کہ وہ اٹیک کر دے یا کوئی چیز کر لے۔ تو یہ ممکن ہے کہ یہ نشانیاں جو بتا رہی ہیں کہ کہیں نہیں کہیں پر گڑبڑ ضرور ہے۔ اب یہ باہر کے ممالک کی جو ہے وہ سازش ہے یا اندرونی سازش ہے یا بیرونی سازش ہے، بہرحال یہاں پر اتنا ضرور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سازش یہاں پر ضرور ہے۔ تو کبھی کبھار حکمت عملی ہوتی ہے، پولیٹیکلی اور جنگی حکمت عملی بھی ہوتی ہے کہ وہ کلوز اور نشانیاں تو مل جاتی ہیں کہ کیا ہوا تھا، خرابی کہاں ہوئی ہے، بغاوت کہاں ہوئی ہے اور کس نے یہ گڑبڑ کی ہے۔ اس کے باوجود اس کو دبایا بھی جاتا ہے۔ باہر کے ممالک کو بھی کبھی کبھی جو ہے نا وہ لوگ دبا دیتے ہیں، اور اندرین کوئی خلفشار ہو تو اس کو بھی دبایا جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں اور اس کو ہم رد نہیں کر سکتے، اور ممکن ہو کہ ایرانیوں نے ان لوگوں کو پکڑا بھی ہو، کوئی ایکشن بھی اٹھایا ہوا ہو، اور یہ جو سیکریسی ہے اس کو وہ ظاہر نہیں کر رہے ہو، یہ بھی امکانات ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک طرح کے بھول اور چوک اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بھی کرواتا ہے کہ پکڑتا ہے ان لوگوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے، ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ اور ناراضگی کیوں نہیں ہو؟ اس لیے کہ ایران ہو یا پاکستان یا دنیا کے اندر مسلم ممالک ہیں، یہ زمین تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، لیکن ان ممالک کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات ہیں وہ نافذ نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ کچھ پرسنٹیج میں جزوی طور پر یہ سعودی عرب میں تو نافذ ہیں، لیکن وہ بھی جزوی طور پر، کلی طور پر نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ فَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ کافہ، اے لوگوں اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ لیکن بہت سارے ممالک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات نافذ نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں آپ دیکھیں، یہ سورۃ مائدہ ہے اور آیت نمبر 44 ہے، 44۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے لوگو وہ جو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگ تو کافر ہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ میرا خیال میرا یہ نہیں ہے، یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے۔ یہ آیت نمبر 44 سورۃ مائدہ پارہ 6 ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم، جو حکم نہیں لگاتے، وہ لوگ جو فیصلہ نہیں کرتے، بما انزل اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نے جو شریعت نازل کی ہے، جو قرآن مجید نازل کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہ لوگ کافر ہیں۔ اور جگہ پر آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ،
وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ بے دین ہیں۔ تیسری جگہ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ یہ 3 آیتیں آگے پیچھے تھوڑے سے فاصلے پر یہ 3 آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ کافر ہیں، ایسے لوگ ظالم ہیں اور ایسے لوگ فاسق ہیں۔ مقصد یہ ہوا کہ کوئی انسیڈنٹ اس طرح سے ہو جائیں جو ہمارے لیڈر ہیں ان کی اگر فوتگی ہو جائے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شہادت ہے، وہ اس لیے کہ شہادت والے کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری شریعتیں نافذ نہیں ہیں۔ جن ممالک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعتیں نافذ نہیں ہیں، ہم بھی عجیب لوگ ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کو صرف مانتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کو صرف ماننے سے کام نہیں چلے گا میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کے لیے مکے کے کافر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں سورۃ عنکبوت، سورۃ یونس، سورۃ مومنون، آپ ان آیات ان کے اندر صورتوں میں دیکھیں، آیتیں موجود ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کا خالق اور مالک کون ہے؟ آسمان کے اوپر سے بارش کون برساتا ہے؟ اے لوگوں تمہیں زمین سے رزق دینے والا رزاق کون ہے؟ تمہاری آنکھیں اور سماعت اور بصارت کا مالک کون ہے؟ یہ کس نے تمہیں دی ہوئی ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے اور وہ کہتے یہ ساری جتنی بھی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ مکے کے مشرکین، یہی عقیدہ ہمارا بھی ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، لیکن ان میں اور ہمارے اندر یہ چیزیں بالکل کامن ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے تھے کہ صادق الامین ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ابو بکر عمر کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ اصل یہ ہے کہ اگر ماننا ہی ہے جس طرح سے پرانے زمانے کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ مانتے تھے زبانوں سے، تو ایسے ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ماننا اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مانی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 179 میں ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اصل زندگی تو تمہاری اے لوگو، اے ایمان والو، اصل زندگی تمہاری تو قصاص میں ہے، قتل کے بدلہ لینے میں ہے۔ اور یہ اس لیے ہے یا اول الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تمہاری زندگی بہت بہترین تقوی والی، پرہیزگار والی، امن والی گزرے گی اگر تم قصاص پہ عمل کرو گے۔ قصاص کس کو کہتے ہیں؟ کہ بندہ جو قتل کرے تو اس کو قتل کیا جائے، لیکن یہ ہمارے جو ہے نا ممالک، مسلمان ممالک میں یہ سزا نافذ نہیں ہے کہ قتل کے بدلے میں کسی کو قتل کیا جائے۔ سعودی عرب میں ہے، باقی تقریباً زیادہ تر ممالک میں یہ نہیں ہے، ایران میں بھی نہیں ہے، پاکستان میں بھی یہ چیز نہیں ہے۔ یہ اسلامی سزائیں ذرا سخت سزائیں ہوتی ہیں، سخت سزا کا ڈر ہوتا ہے، اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے، لیکن جب لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ میں بچ جاؤں گا اور سزا ہلکی ہے تو وہ پھر کرائم ریٹ بڑھتا ہے۔ یہ کرائم جو بڑھ رہے ہیں یہ اس وجہ سے یہی ہے اس کی کہ اسلامی سزائیں جو سخت سزائیں ہیں وہ نہیں ہیں، اس لیے لوگ چھوٹ جاتے ہیں، ہلکی سزائیں ملتی ہیں تو لوگوں کو اثر نہیں ہوتا، ڈر ختم ہو گیا۔ اور وہ بھی اس طرح سے کہ جیل کے اندر ان کو لٹکانا نہیں ہے چوری اور چھپے، بلکہ لوگوں کے سامنے لوگ دیکھیں ان کو قتل ہوتے ہوئے، سنگسار ہوتے ہوئے۔ اس طرح سے زانی کی سزا قرآن مجید کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے تمہاری اصل زندگی ہے ہی قصاص کے اندر، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اے لوگوں اصل زندگی تمہاری قصاص کے اندر ہے۔ وہ جب نہیں ہوگی تو سمجھ لو کہ تمہاری اصل زندگی جو امن والی زندگی وہ نہیں ہوگی۔ پھر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص،
قتل کے بدلے لینے میں قصاص میں تمہاروں پر قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، فی القتل، خصوصاً قتل کے بارے میں، قتل کے مقدمات میں قصاص لینا تمہارے اوپر فرض ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ یہ بھی آیت سورۃ بقرہ کی ہے، اور میرے بھائیوں آیت نمبر ہے 178 میں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں قرآن مجید کی، اس پر ہمارے ممالک میں، مسلمان کہلوانے والے ممالک میں یہ چیز نافذ نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی، زناکار عورت اور زناکار مرد کو فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، 100 کوڑے لگائے جائیں ان کو، ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور ان میں کوئی نرمی نہیں کی جائے، ان کنتم مؤمنون، اگر تم ایمان رکھتے ہو، باللہ والیوم الآخر، اللہ پر یقین ہے تمہارا اور قیامت پر یقین ہے۔ اور پھر یہ بھی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین میں سے ایک گروہ اس وقت موجود ہو، حاضر ہو، ان کی سزا کو دیکھ رہا ہو، تاکہ وہ دیکھنے کے بعد وہ بھی برے کاموں سے بچ جائیں۔ یہ نہیں کہ چوری چھپے جو ہے نا وہ سزا دی جائے، یہ قرآنی سزا۔ یار ملک اللہ کا، زمین اللہ تعالیٰ کی، لیکن ہم لوگ غاصب بنے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں نافذ نہیں کرتے۔ جس کا ملک ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رب ہے، اس کی بات ہم چلنے نہیں دے رہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہماری باتیں مانی جائیں، ہم اپنی باتیں چلائیں گے، ہم اپنا نظام لائیں گے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو خالق اور مالک تو ہے لیکن اس کا نظام ہم نافذ نہیں کریں گے۔ اللہ کی سرزمین پر، اللہ کی ملکیت پر ہم نے، مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو نافذ نہیں کرتے، مولا کا، خالق کا، رب العالمین کا قانون نافذ نہیں کرتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان پر، زمینوں پر ہماری حکومت چلے۔ تو یہ باتیں قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہیں۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بندہ جب مر جائے یا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر ہم یہ کہیں کہ یار یہ تو شہید ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ناراض ہو رہا ہے، شہید کے اوپر تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ہم بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کس طرح سے پھر یہ کامیابی ہمیں ملے گی؟ صرف اللہ کو مانے اور اللہ کی نہ مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مانے، تو یہ تو نہ ماننے کے برابر ہوا نا۔ اس سے اللہ اس کا رسول خوش نہیں ہوتا۔ یہ تو مکے کے مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کی مانتے نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے کہ بہت اچھا ہے، امین ہے، سچا ہے، امین ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ یہی کچھ آج ہم بھی ہیں کہ یہ قرآن مجید میں جو کچھ اللہ کے احکامات ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والی عورت ہو اور چوری کرنے والا مرد ہو، دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ کدھر ہیں؟ نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ کا دین کہیں بھی؟ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کے دین، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہمیں چلتی ہوئی، احکام نافذ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ نہیں نظر آتے۔ تو پھر ہم کیسے ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ جو ہے نا ہم یہ کہیں کہ یہ فلاں بندہ اللہ تعالیٰ کا، فلاں حکمران اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ تھا، بہت نیک تھا، ہم جن کی ہم تعریفیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے تعریف نہ کرو ان کی۔ اللہ تعالیٰ تو فتویٰ دے رہا ہے کہ یہ تو ظالم لوگ ہیں، یعنی اور یہ تو فاسق ہیں اور بے دین لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ ظالم اور فاسق کہے اور کہے کہ یہ کفر کرنے والے لوگ ہیں اور ہم ان کی تعریفیں کریں۔ تو ایسی قوم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہونے کے قریب ہی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہے کہ ہم غلط جا رہے ہیں، کفر کے کام کر رہے ہیں، ظلم کے کام کر رہے ہیں۔ جب یہ احساس بھی نہ ہو تو توبہ بھی نصیب پھر نہیں ہوتی۔ اور ہم تقریباً مسلمان ممالک میں جو ہمارے لیڈر صاحبان ہیں وہ اسی طرح کے لوگ ہیں، تو کہاں اللہ تعالیٰ ان سے کہاں خوش ہوگا؟ یہ جو ہم ان کو ٹائٹل دیتے ہیں شہادت وغیرہ کا، تو وہ تو اللہ تعالیٰ تو ناراض ہو رہا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ہم لقب ان کو عشا دیں اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے؟ تو جو ہے نا یہ قرآن مجید کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض بھی ہم کریں اور پھر امید بھی رکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت بھی دے گا؟ تو میرے بھائیوں، غلطیاں ہماری ہیں،
ایرانی بھائیوں کی غلطیاں ہیں، انہوں نے کی ہیں یہ. اب ان کو وہ یقیناً پہنچ گئے ہوں گے کہ باہر ممالک کی کوئی سازش ہے یا اندرونہ یا بیرونی خلفشار ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کو ڈسکلوز کریں، ظاہر بھی کریں. کچھ حکمت عملیاں ہوتی ہیں، شاید وہ ظاہر کریں یا نہ کریں، جو کچھ انہوں نے سوچا ہے وہ اپنے حساب سے چلیں گے. لیکن بہرحال یہ اتنا ضرور ہے کہ غلطیاں ہوئی ہیں اور وہ بالکل ہی کرسٹل کٹ کلیئر نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ قومیں جو اپنی غلطیوں کو ریلائز کرتی ہیں وہ سدھر جاتی ہیں، لیکن وہ قوم جو یہ بھی نہ مانے کہ ہم سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو اسی قوم پھر ٹھیک ہونے کے امکانات بھی نظر نہیں آتے. ایسے لوگ مستقبل میں بھی پھر ٹھیک ہونے کے چانس نہیں ہوتے جو غلطیاں ہی نہ مانیں یا پھر اپنی غلطیاں دوسروں کے اوپر ڈالنے کے ماہر ہوں. دنیا میں وہ آدمی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے جو اپنی غلطیاں دوسروں کے کھاتے میں ڈالنے کے ماہر ہوں. اپنی غلطیوں کو ماننا بڑے بہادر اور دلیروں کا کام ہوتا ہے، اور وہی قوم پھر ٹھیک بھی ہوتی ہے. تو یہ چیز تھی کہ ہم نے سوچا کہ آج کا جو یہ حالات حاضرہ کے جو واقعات چل رہے ہیں، خصوصاً ایرانی صدر کا جو ہے یہ واقعہ جس میں حادثاتی موت ہوئے ہیں، 8 بندے جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے. تو یہ تھے بھی ایران کے ایلائٹ قسم کے لوگ تھے، ہائی پروفائل لوگ تھے. تو یہ ان کو ایک ہی سواری میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایک غلط ہے. عموماً آرمی کے رول کے بھی خلاف ہوتا ہے یہ چیز، اور ویسے بھی عقل کے بھی خلاف یہ چیز ہوتی ہے. اور یہ پھر دشمنوں کو موقع فراہم کرنے والی بات ہے کہ دشمن تو ویسے ہی طاق میں ہوتا ہے کہ اس طرح سا کہ کوئی بہترین موقع مجھے مل جائے اور میں وار کر دوں. اور آپ دیکھیں کہ نشانہ بھی وہی جہاں ایلائٹ بیٹھے ہوئے تھے زیادہ تعداد میں 8، اسی جو ہے نا اس کو بنایا گیا. تو یہ چیزیں جو ہے نا اس وقت ختم ہوں گی جب ریپیٹ نہیں ہوں گی، جب ہم یہ ریلائز کریں گے کہ واقعی یہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور خطائیں ہوئی ہیں، پھر تو ہم سدھر جائیں گے. لیکن غلطیوں کو نہ ماننے والے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے. اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن، جب تک آپ اس قرآن کو پیٹ دیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے شریعت نافذ نہیں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ میں امن سے تمہیں رہنے اور چین سے رہنے دوں گا وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا. اللہ کی نافرمانی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ سزائیں دینی ہیں، اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوگی، اللہ تعالیٰ پکڑے گا. غلطیاں کرا کے ہمیں بڑے جو ہے نا وہ نقصانات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئیں گے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، وما اصابتکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدی الناس، اے لوگو تمہیں جو کچھ مصیبتیں دنیا کے اندر آتی ہیں یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے. یہ مفاقات عمل ہے. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی. یہ دنیا کے اندر کسی کتاب کی یہ گارنٹی نہیں، کسی دنیا کے اندر کتاب میں یہ گارنٹی نہیں دی گئی ہے، شیورٹی نہیں دی گئی ہے سوائے قرآن مجید کے. یہ کہتا ہے کہ میری نافرمانی جتنی زیادہ کرو گے اتنی پکڑ میں آؤ گے، سزا تمہیں ملے گی، تھوڑی ملے یا زیادہ، دنیا کے اندر بھی ملے گی. یہ قرآن مجید ہی واحد دنیا کے اندر کتاب ہے جو ہمیں جو ہے نا وہ نیند سے غفلت سے جگاتا ہے. کہتا ہے اے لوگوں جتنی زیادہ نافرمانی قرآن کی کرو گے اتنے زیادہ پھنسے چلے جاؤ گے دنیا کے عذابات کے اندر. اور وہ ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ سکون کی زندگی اللہ تعالیٰ پھر وہ اس قوم کو نصیب نہیں کرتا. تو آج بس کچھ اتنا ہی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.